ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا آج کے دن کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں اور سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے، اور پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سکون اطمینان اترتا ہے۔ کچھ یادیں ہیں، تاریخ رقم ہوئی ہے، آپ بہتر بتا پائیں گے۔ میں ایک دن نہیں، یہ ایک بہت زبردست ایک موڑ ہے جو پتہ دیتا ہے دنیا کو کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان دبایا نہیں جا سکتا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے جب یہ سندور آپریشن کیا ہندوستان نے، اس کو بڑا الزام تھا اور بڑا اس کو بڑا فخر تھا، غرور تھا کہ میں بڑی اکثریت کا حامل ہوں، میرے پاس بڑی طاقت رکھوں، میں جب چاہوں پاکستان کی دبوش غلط فہمی اور خام خیالی تھی۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ پاکستانی قوم جاگی اٹھی، ہمارے ریاستی ادارے میدان میں نکلے، ہماری فضائی بری اور جو ادارے ہمارے میدان میں آئے اور ان کو ہم نے لاکھوں چلے چپائے اور اس کو ایسی ایک المناک شکست ہوئی کہ وہ مدتوں یاد رکھے گی، انڈیا کی ہندوستان کی تاریخ یاد رکھے گی ہم نے کس قدر غلطی کی اور کس قدر ہم خام خیال، اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہمیں جو فتح نصیب ہوئی، ہمیں یہ اعزاز نصیب ہوا، وہ اسی بنیاد تو کرم سے ہم ایٹمی اور ہمارے پاس بڑی قوت موجود ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ جب ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ دھماکے کر دیے تو ہماری ساری قوم میری پریشان تھا کہ ہمارے ساتھ ہم کہاں ٹھہرے ہیں، ہم تو پستیوں میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تیاری موجود تھی۔ اس وقت کے ہمارے حکمرانوں نے، خاص کر میا محمد نواز شریف اور ان کے سارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں، اور جب دھماکے کیے تو عالمی قوتوں اور طاقتوں کو پتہ چلا کہ یہ دھماکے کرنے والے ہیں، خاص کر امریکی سربراہوں کو پتہ چلا تو انہوں نے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی سے بڑے بھی دینے کی کوشش کی کہ آپ دھماکے نہ کریں تو ہم یہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت حکمران یا محمد نواز شریف نے ایک زبردست فیصلہ کیا، انہوں نے وہ ساری چیزیں ٹھکرا دی لیکن قوم کو پستیوں سے اٹھا کر اونچائیوں تک پہنچا دیا، اور ہر شہری کا سر فخر سے بلند ہوا جب ان کو پتہ اپنے ہمسایہ دشمن ملک کے مقابلے میں قدر قوت رکھتے ہیں۔ وہ لمحہ ہے نا، وہ جب ہم یاد کرتے ہیں، یقین آج بھی ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آج بھی ہمارے سینے چوڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہر شہری محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا زبردست ہماری زندگی کا کامیاب اور قابل فخر لمحہ تھا۔ اس جب ذکر آتا ہے تو میں یہ ضروری عرض چاہوں گا کہ انتہائی معزز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بلایا جا سکتا، بالکل بالکل، ضیاء الحق مرحوم ان کی، اور جناب بھٹو صاحب انہوں نے جو جس طرح فیصلہ کیا اور لے کے چلے، جتنے بھی ہمارے حکمران اس دور میں آئے ان کے ساتھ آپ کو دیگر باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس ضمن میں پاکستان کو ایسی طاقت بنانے میں انہوں نے کوئی چھوڑی، بلکہ انہوں نے ہر لحاظ سے اس پہ پیرا دیا اور اس کی رازداری کو باقی قائم رکھا۔ ان سب حضرات کو، ان سب لیڈروں کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے۔ بلا شبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ شخصیت ہے جنہوں نے بیرون ملک اپنی پورا خواہش چھوڑی اور بہت ساری جو اپنے معاملات چھوڑ کے ترک کر کے پاکستان آئے، اس زندگی کے مقابلے میں مشکل زندگی اختیار کی اور مشکل ترین زندگی اختیار کی، لیکن ان کے سامنے ایک مقصد تھا، نصب العین تھا کہ میں نے پاکستان کو دنیا کا ممتاز ترین ملک بنانا ہے۔ اس جذبے کے پیش نظر انہوں نے جو کام کیا ہے، یقین آج پاکستان کا ہر شہری صرف ان کو سلام نہیں کرتا بلکہ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر بنانا چاہتا ہے، اور اسی جذبے سے سرشار ہونا چاہتا ہے کہ کیا وہ عظیم شخص تھا کہ کہاں سے قوم کو پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا، جب دنیا میں اپنا سر بلند کر کے سر اپنا اٹھا کے اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ
پاکستان ایک کمزور نہیں بلکہ طاقتور ترین ملک ہے. الحمدللہ. ہم نے یہ تازہ ترین جنگ میں یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے. یہ سارے معاملے میں ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر دلقیر خان صاحب. یقیناً ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. سر